گرلس کی کلاس الحمدللہ اسٹارٹ ہے اور بوائز کی کلاس آج سے اسٹارٹ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی سبھی کی. تو شروعات میں کرا رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر علماء اکرام آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. محمد شہزاد صاحب نے کیمرہ آن کیا ہے اپنا. کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد شہزاد صاحب؟ میرے خیال میں ابھی آپ لوگوں کی سیٹنگ بیٹھی نہیں ہے، آج بیٹھ جائے گی. تقریباً 14 لڑکے ہیں، 14 بوائز ہیں، 14 جنہوں نے اس اسلامک دینی تربیتی کورس میں ایڈمیشن لیا ہے. تو آج کچھ بیسک اور ضروری باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور وہ باتیں جو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور کلاس کیسے رہیں گی، اس کورس میں کیا کیا رہے گا، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو آج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی ہفتے میں 3 کلاس ہوں گی، اور یہ 3 کلاسز جو آپ کی ہوا کریں گی، فی الحال 2 ہوں گی. تیسری جب ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن دے دیا جائے گا کہ تیسری کلاس آج ہوگی یا کل ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن فی الحال 2 رہیں گی، ایک منگل کو اور ایک سیٹرڈے کو، ٹھیک ہے؟ منڈے کو اور سیٹرڈے کو آپ لوگوں کی کلاس ہوا کرے گی. یہ جو کورس آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری کورس ہے، بہت اہم کورس ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے اس کورس کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کورس ہے نا، اس میں آپ لوگ دین کی وہ موٹی موٹی اور ضروری باتیں سیکھو گے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہیں. جیسے اگر آج کے ٹائم میں کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اچھا بھائی وضو میں کتنے فرض ہیں، اچھا ذرا بتانا نماز میں کتنے فرض ہیں، تو وضو کے فرض لوگوں کو نہیں پتا، غسل کے فرض لوگوں کو نہیں پتا، نماز کے فرض لوگوں کو نہیں پتا. آج لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو دین کی موٹی موٹی باتیں، ضروری باتیں بھی آج مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انہی چیزوں کے پیش نظر یہ دینی تربیتی کورس میں نے شروع کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس کا ریسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. بس ایک لڑکوں کا ہی بیچ ہے جو شروع ہونے میں تاخیر ہو گئی، اور ایڈمیشنز بھی اس بیچ میں کم آئے ہیں. لیکن جو گرلز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. تقریباً 2 بیچ جس میں تقریباً 70 کے قریب لڑکیاں ہیں، وہ تو پہلے ہی شروع ہو گئے. نور اشرف جیلانی صاحب ماشاءاللہ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشن گنج بہار سے بات کر رہا ہوں. کشن گنج بہار سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جی دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا، یہ جو دین کو سیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جی اہم چیز ہے جس کو آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے. نماز کے فرض، غسل کے فرض، دین کی ضروری باتیں، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. بلکہ یہ باتیں جو آج کل ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا، یہ بچوں کو پہلے زمانے میں پتہ ہوا کرتی تھی. تو بچوں والی باتیں بھی آج ہمیں نہیں پتہ ہے. آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ وضو میں، غسل میں کتنے فرض ہیں، اور نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنی شرطیں ہیں، تو وہ بھی عام طور پر لوگ اس کا آنسر نہیں دے پاتے ہیں. تو یہ جو دینی تربیتی کورس ہے، اس کورس کے اندر آپ لوگ جانو گے وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام میں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے 40 حدیثیں ہیں، اور قرآن کی 10 سورتیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھو گے اس کورس کے اندر. تو آج ہم یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے، میں جب بھی کورس شروع کراتا ہوں، چاہے وہ گرلز ہوں چاہے بوائز ہوں، تو کورس شروع کرانے سے پہلے ایک دعا ہے جو میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھواتا ہوں. تو آپ لوگ سب لوگ وہ دعا پڑھ لیں، مائک آف رکھیں اپنا، لیکن جو لفظ میں کہوں اپنی زبان سے وہ لفظ آپ لوگ بھی کہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین.
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. یہ ایک دعا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھنے جا رہے ہوں یا کوئی بھی ایجوکیشن کی لائن سے ہم کوئی بھی چیز سیکھنے جا رہے ہوں تو اس دعا کو پڑھ لیں. اس دعا کا ترجمہ ہے ربی یسر کہ اے میرے پروردگار میرے لیے آسانی پیدا فرما، ولا تعسر میرے لیے دشواری مت ڈالنا، میرے اوپر دشواری والے کام مت ڈالیے گا، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ یہ جو چیز میں نے شروع کی ہے اس کو کمپلیٹ فرما دے، وبک نستعین اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی آپ نیا سلیبس شروع کریں یا کوئی نئی چیز شروع کریں یا کوئی نیا کام شروع کریں تو یہ دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. یہ تو ہو گئی دعا. اب جو باتیں میں آپ لوگوں کو آج بولوں گا وہ باتیں دھیان سے سنیے گا. دیکھیے دین کی باتیں سیکھنا، دین کی باتوں پر عمل کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ ہم سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب ہم سب کو بنانے والا اللہ ہے تو ہم سب کو بنانے والا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کرنا ہے کون سی چیز نہیں کرنا ہے. جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے تو پیرنٹ جتنا بہتر اپنی اولاد کے لیے سوچ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سوچ سکتا. بھئی ہم لوگ جب بچے تھے، ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے جتنا اچھا ہمارے لیے سوچا وہ کوئی غیر نہیں سوچ سکتا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ماں باپ وہی اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، کوئی اور نہیں سوچتا. اسی طرح سے اللہ نے انسان کو بنایا، اور اللہ نے انسان کو جب بنایا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے. اب کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے. ہمیں یہ پتا چل سکے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دین سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح سے پیو، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے پہنو، اس طرح سے سو. دین ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم اور آپ اگر دین کو نہیں سیکھیں گے تو ہم یہ نہیں سیکھ سکتے کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا کام ہمیں کیسے کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ پانی کیسے پینا چاہیے. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ پانی 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر پیو، دعا پڑھ کر پیو، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا پانی پی رہی ہے. کوئی چلتے چلتے پانی پی لیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے پانی پی لیتا ہے، کوئی یوں کر کے پانی پی لیتا ہے، کوئی ایک سانس میں غڑ غڑ کر کے پی جاتا ہے. لیکن اسلام نے ایک بہت اچھا، بہت پیارا، خوبصورت طریقہ دیا جس کو ہم اور آپ سنت کہتے ہیں. وہ بیسٹ طریقہ ہے. اب یہ بیسٹ طریقے کو ہی سنت کہہ دیا جاتا ہے. زندگی گزارنے کا بیسٹ طریقہ اس کو سنت کہا جاتا ہے. دین کو سیکھے بغیر ہم سنت کو نہیں جان سکتے. اگر ہمیں بیسٹ طریقہ جاننا ہے، سنت کو جاننا ہے تو ہمیں دین کو سیکھنا پڑے گا. دین کو سیکھے بغیر ہم اور آپ یہ نہیں جان سکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دین کو سیکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ کورس جوائن کیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. من یرد اللہ خیرا
یفقہہ فی الدین من یرید اللہ خیرا، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہزاروں لوگ تھے، کروڑوں لوگ ہیں، لیکن صرف آپ لوگوں کے ہی مائنڈ میں آیا کہ یار دین کو سیکھنا چاہیے، آپ لوگوں کے ہی ذہن میں آیا کہ یار چلو دینی تربیتی کورس کر لیتے ہیں، ہے نا؟ کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے یہ جو آپ لوگوں نے دینی تربیتی کورس جوائن کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا، نماز روزے کو سیکھنا، یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ سیکھنا عبادت ہے، اور سیکھنے کے بعد عمل کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ دین کو نہیں سیکھتے، وہ کہتے ہیں یار اگر سیکھ لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو ڈبل گناہ پڑے گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگ اسی لیے دین کو نہیں سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کو سیکھ لیں گے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے تو ڈبل گناہ پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، سیکھنا ایک الگ عبادت ہے، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ دونوں کام الگ الگ ہیں۔ دین کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور دین کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ الگ فرض ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا کر دونوں چیزوں سے روک دیتا ہے۔ ایک آدمی نے دین کو سیکھا بھی نہیں، اور سیکھنے کے بعد جب سیکھا نہیں تو عمل کہاں سے کرے گا؟ تو اس نے دین کو سیکھا بھی نہیں۔ کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں دین کو سیکھ لوں گا پھر اس پر عمل نہیں کروں گا تو گناہ زیادہ پڑے گا، اسی لیے میں دین کو سیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس نے دین کو سیکھا بھی نہیں، تو جب سیکھا نہیں تو عمل کہاں سے کرے گا؟ تو دو گناہ وہ کرتا ہے، اور شیطان اس سے دو گناہ کروا دیتا ہے اس کو بہکا کر۔ اور ایک شخص جس نے دین کو سیکھ لیا لیکن دین پر عمل نہیں کرتا، لیکن اس نے سیکھ لیا تو ایک چیز کو اس نے کور کر لیا۔ سیکھنے کے بعد اب رہ گیا عمل کرنا۔ تو جب سیکھ لیا ہے، کبھی نہ کبھی جب بھی اس کو توفیق ملے گی، جب بھی وہ فکر کرے گا، تو چونکہ پہلے سے سیکھا ہوا ہے تو اس پر عمل کر لے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس نے سیکھا ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے کرے گا؟ اس نے تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ آدمی جب سیکھے گا تبھی تو عمل کرے گا۔ ایک آدمی گاڑی چلانا اس لیے نہیں سیکھتا کیونکہ گاڑی چلانا سیکھ لوں گا میں تو پھر گاڑی چلانا پڑے گی، لیکن اگر کبھی چلانے کی ضرورت پڑ گئی تو پہلے سے سیکھا ہوا ہے تو فوراً چلا لے گا۔ اب اسی طرح سے کسی نے دین کو سیکھا نہیں، نماز پڑھنا نہیں سیکھا، اسی ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں نماز پڑھنا سیکھ لوں گا اور نماز پڑھوں گا نہیں تو گناہ زیادہ ملے گا۔ اب مان لیجیے بیماری آ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، تو آپ کو نماز آتی نہیں۔ اب موت کا وقت جب قریب آتا ہے، آدمی ایسا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کو فیل ہو جاتا ہے، ہر مرنے والے کو فیل ہو جاتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، ہے نا؟ دل کہنے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا، بچوں گا نہیں میں۔ پھر وہ دین کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دین کے کام کرے گا کہاں سے؟ کیونکہ اس نے دین کو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر دین کو سیکھ لیا ہوتا تو دین کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دین کو سیکھیے اور دین پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اب دیکھو آپ لوگ اس کلاس سے جوائن ہوئے، دین کی آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھ لی۔ مان لیجیے آپ نے دین کی 10 باتیں سیکھ لی، 10 باتیں تو سیکھ لی ہوں گی نا آپ نے۔ یہ کلاس جوائن کرنے کے بعد آج آپ نے مان لیجیے دین کی 10 باتیں سیکھ لی۔ دین کی ایک بات سیکھنے پر 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھیے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ معمولی بات ہے، 4 گھنٹے لگ جائیں، 6 گھنٹے لگ جائیں، اتنی تو لگیں گے نا 100 رکعت پڑھنے میں۔ اور اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھیے، تو 1000 رکعت پڑھنے میں آپ کو تقریباً پوری رات لگ جائے گی، اور پوری رات میں بھی آپ 1000 نہیں پڑھ پاؤ گے۔
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پوری رات نماز پڑھتا ہو تو ہم لوگ کیسے حیران ہو کے اس کو دیکھتے ہیں، ہو پوری رات نماز پڑھی ہے اس نے. تو جس طرح سے پوری رات نماز پڑھنے والا عبادت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب دین کو سیکھنے میں ملتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے مجھ سے دین کی 10 باتیں سیکھ لی، تو ایک دین کی بات سیکھنے پر 100 رکعت کے برابر نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. تو 100 دھائی 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو دین کی 10 باتیں سیکھنے میں مل گیا. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا جن کا نام حضرت ابو ذر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم دین کی کوئی ایک بات سیکھ لو تو آ جائیں مفتی صاحب ادھر ہی آ جائیں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم دین کی کوئی ایک بات سیکھ لو تو دین کی کوئی ایک بات سیکھ لینا یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، مسئلہ جیسے بھائی نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، تو ایک واجب سیکھنا یہ دین کا ایک مسئلہ ہے، ایک فرض کو سیکھنا یہ ایک مسئلہ ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو یہ جو آپ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے میری یہ کلاس جو آپ نے جوائن کی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے. آپ جتنی دیر مسجد میں جا کر 100 رکعت نفل نماز پڑھو گے نا، تو 100 رکعات نفل نماز پڑھنے میں جتنا آپ کو ثواب ملے گا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ دین کی باتیں سیکھو. تو دین کو سیکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے. دین کے مسئلوں کو سیکھنا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس میں کیا ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزیں صحیح ہیں، وہ دین ہی ہمیں بتاتا ہے. کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے. اسی لیے بہت بہت مبارکباد ہے آپ کو. ایڈمیشن تو ویسے 2 4 6 7 آدھے لڑکے غائب ہیں. 14 ایڈمیشن آئے تھے، 14 میں سے صرف 7 ابھی باقی ہیں. حالانکہ 7 لڑکوں کو اور ہونا چاہیے تھا. خیر، آپ 7 کو ہی ہمارے مفتی صاحب پڑھائیں گے. کچھ باتیں مفتی صاحب بھی آپ سے عرض کریں گے کیونکہ آج پہلا دن ہے. اور آپ کی ہفتے میں 2 کلاس ہوا کریں گی، اور یہ جو کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی یہ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گی، تاکہ بائی چانس اگر آپ کو میری آواز نہیں پہنچتی ہے، استاذ کی آواز نہیں پہنچتی ہے، تو بعد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے، آواز نہیں پہنچ رہی یا نیٹ نہیں چل رہا ہے، تو یوٹیوب پر یہ ساری ریکارڈنگ پڑ جائے گی، آپ جب چاہیں گے اس کو سن سکیں گے. اب مفتی صاحب آپ کی کلاس لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے صاحب نے سب باتیں بتا دی ہوں گی کلاس میں کس طریقے سے آپ پابندی کیجیے گا. کوئی بھی کام ریگولر اور مسلسل اور کنٹینیو کیا جائے تو اس میں برکت اور نورانیت ہوتی ہے، اور فکر اور شوق کے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو دینی تربیتی کورس میں آپ شامل ہوئے، جوائن ہوئے. آپ کی پہلی کلاس ہے. اس کلاس میں آپ کا پہلا سبجیکٹ ہے قرآن، یعنی اس میں ہم آپ کو چند صورتیں یاد کرائیں گے. حفظ سورہ، قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں، یعنی صورتیں زبانی بنا دیکھے یاد کر لینے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. تو حفظ سورہ کی تعریف یہ ہوئی کہ قرآن کریم کی کسی صورت، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کو یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں.
قرآن کریم کی ترغیبی بات میں حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، یعنی جو چیزیں قرآن کریم میں حلال ہیں ان کو حلال سمجھ کر کیا، اور جو چیزیں قرآن کریم میں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو حق تعالی شانہ کو وہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے، اس کو یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کا حافظ جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر، اس کی بیٹھک، اس کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ، جو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نقل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور فرشتوں میں سے سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر آتے تھے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن کریم یاد ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ جو ہے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے، صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، بعض صحابہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے تعلق سے، جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یعنی جس کو قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت یاد ہی نہیں، وہ ایک تو یہ کہ وہ پڑھنا جانتا ہی نہیں، ایک یہ کہ اس کو کچھ صورتیں یاد ہے جس سے وہ نماز میں پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک وہ بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن کریم جو پڑھنا بھی نہیں جانتا اور اس کو قرآن کریم کی کوئی سورت بھی یاد نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے، ایسے ہی مومن کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے۔ جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے بقدر جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، اتنی صورتیں، اتنا قرآن کریم کی اتنی صورتیں یا اتنی قرآن کریم کا حصہ ہمیں ضرور بنا دیکھے یاد ہونا چاہیے جو ہم نماز میں پڑھ سکیں، جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے وہ قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا صحیح تلفظ سن لیجئے گا، کیونکہ بعض حضرات اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تلفظ کو غلط کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ 1 مرتبہ نون ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن پر آ کے اسٹاپ کریں گے، پھر الرحیم پڑھیں گے، اور اگر آپ اسٹاپ نہیں کرنا چاہتے، پورا ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ ہے۔ اس کو عربک میں اس کا نام تسمیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے؟ تسمیہ ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کو تسمیہ یاد ہے، آپ کہیں گے جی ہاں الحمدللہ مجھے تسمیہ یاد ہے۔ وہ کہے کہ تسمیہ سناؤ، تو آپ کو یہی سنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی یہ پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے، تو آپ کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے تسمیہ۔ اور ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے، اچھا کام، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی۔
اسی طریقے سے قرآن کریم کو جب ہم پڑھنا شروع کریں، چاہے ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، بنا دیکھے پڑھیں، قرآن موبائل کے PDF میں پڑھیں یا ایپ میں پڑھیں، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے. اور یہ غصے کے وقت کی دعا بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ باللہ اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ تعوذ. جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ تھا، اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام کیا ہے؟ تعوذ. تو قرآن کے سبق میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ کو. ایک تو تعوذ یاد کرنا ہے، اس کا صحیح تلفظ. ایک تسمیہ کا صحیح تلفظ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. دوسرا، میں نے بتایا کہ قرآن کریم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا قرآن کریم تو یاد ہونا ضروری ہے بنا دیکھے، جو نماز میں ہم پڑھ سکے. تو آج کے سبق میں بس ہم آپ کو تعوذ اور تسمیہ قرآن سے پڑھائیں گے، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو یاد کر کے آنا. دعا کے سبجیکٹ میں دعا اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. تو ہمیں دعا بھی سیکھنی ہے، سنت بھی سیکھنی ہے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. تو ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ ہمارے اس طریقے کو، اس عمل کو قبول فرمائے گا جو پیارے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کو سنت کہتے ہیں. لہذا دعا اور سنت، آپ نے دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اور سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت زندہ کی، یعنی میری سنت پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے محبت کا جو معیار رکھا ہے وہ اپنی سنتوں پر عمل کرنے کو رکھا ہے. فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا یعنی عمل کیا، اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل ہمارا مقبول ہے، قابل قبول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اور سنت کے مطابق ہو. لہذا حضور کے طریقوں کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں، سنتوں اور آداب کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا امت کے ایک ایک فرد کے لیے ضروری ہے. ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب اور کامیابی ملنا تو یقینی ہے ہی، ساتھ ہی دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے. لہذا سب سے پہلی سنت، چونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھانا، سونا یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ کھانا ہمارا پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کیسے بنے گا؟ ہمارا سونا پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے ہم جب بھی کھانا کھائیں، بہت ساری سنتیں، ہاتھ دھو کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں. اس میں سے سب سے اہم سنت یہ کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ یا صرف بسم اللہ وعلا برکت اللہ، جو کھانے کی دعا ہے، جو پیارے آقا نے جس کو پڑھ کر کھانا کھایا ہے، اس دعا کو پڑھ کر ہم کھانا کھائیں. اگر ہم دعا کو پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو پیارے آقا کا طریقہ پر عمل بھی ہو جائے گا، اور
اور یہ کھانا ہمارے لیے عبادت پر بھی بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانا کھاتے وقت کہے بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی کی برکتوں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا کی سنت یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ دوسرا یہ سلام کرے، گھر میں جب بھی داخل ہوں تو سلام کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جاتا ہے اور کھانے کھاتے وقت جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے، تو شیطان ہمارے کھانے میں اور ہمارے گھر سے چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے یا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتے، ان کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں شیطان رات میں بسیرا ڈال لیتا ہے اور اس کے اثرات اس طریقے سے مرتب ہوتے کہ کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے تمام کینڈیڈیٹوں کے درمیان جو دلی محبت ہے وہ دلی محبت میں کمی آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے جو تعلق ہے اس تعلق میں بھی کیا ہے کمی آتی ہے۔ اس لیے کیا تو سنت اور طریقے میں کیا بات آئی کہ ہم کھانا جب بھی کھائیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، صرف بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھیں۔ دوسرا سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اب یہ سبجیکٹ دعا و سنت کا سبجیکٹ ہو گیا۔ تیسرا سبجیکٹ ہے آپ کا عقائد کا۔ عقائد میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم اسلام کے 5 کلمے ہیں وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوں گے اگرچہ 5 کلمے، لیکن کہیں نہ کہیں تلفظ میں غلطی ہوتی ہے۔ تو پہلا کلمہ آج کی کلاس میں ہوگا، پہلا کلمہ ہے طیبہ۔ پہلا کلمہ طیب، بعض لوگ طیب کہتے ہیں، لفظ طیب نہیں ہے بلکہ طیب ہے۔ پہلا کلمہ طیب یا اول کلمہ طیب۔ طیب مانے پاک، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے میں غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے پیارے نبی ہیں۔ نہیں، یہ یقیناً ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی پیارے ہیں، محبوب سبحانی ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن ترجمہ میں صرف یہی کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کوئی گناہوں کرے، کوئی نافرمانی کرے، صرف کلمہ پڑھ لے؟ نہیں، صرف کلمہ نہیں، کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کلمے کے حصے کا تقاضا یہ ہے کہ اب میری زندگی میں من چاہی بات نہیں جائے گی بلکہ رب چاہی آئے گی۔ میں اپنی زندگی رب کے مطابق گزاروں گا، میرا اللہ جیسا مجھے جینا سکھاتا ہے یا دیکھنا چاہتا میں ویسا بنوں گا۔ اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے ہر معاملے میں، خوشی ہو، غم ہو، جاب ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، خریداری ہو یا لینداری ہو،
ان سب میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو اس کلمے کے تقاضے پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کلمے کے بڑی فضیلتیں ہیں کہ اگر اس کلمے کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، موت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اسی طریقے سے روح آسانی سے نکالی جائے گی، اسی طریقے سے قبر میں اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے قبر کو روشن کر دیا جائے گا۔ منکر نکیر جو قبر میں فرشتے سوال کریں گے ان سوالوں کے جوابات کے دینے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کلمے پڑھنے والوں کو پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزارا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کلمے کو پڑھنے والوں کے نام اعمال جب وہ تولے جائیں گے تو ان کا نام اعمال کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے صرف فضیلت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ آج کی کلاس آپ کی پوری ہوئی۔ اب آپ کو جو سوال کرنے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیے وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ مطلب آپ نے جیسے کہا کہ مطلب باہر جب گھر آئیں گے تو سلام کرنا، تو باہر جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ باہر جائیں تو باہر نکلتے وقت بھی سلام کریں، اور باہر نکلتے وقت جو دعا ہے بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی جی اور کوئی سوال؟ نہیں جی، اور عامر بھائی نے پوچھا تھا سوال ابھی۔ جی جی اچھا اچھا، کہاں سے؟ جی میں کلکتہ سے ہوں۔ اچھا اچھا جی، دوسرے کوئی بھائی کوئی بھی سوال ہو، ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی ہو پوچھ لیں بلا تکلف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام احمد رضا ہے، کلکتہ سے بھی بات کر رہا ہوں۔ جی جی احمد رضا بھائی۔ جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ گھر میں داخل کرتے صرف سلام کرتے ہیں، یا ان کے اگر ایسا عزم کیا جائے کہ گھر کوئی نہیں ہے تو خالی گھر پہ کیا کیا جائے؟ سلام کر سکتے ہیں خالی گھر پہ بھی سلام کیا جائے، چاہے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو سلام کیا جائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے احمد رضا بھائی کہ اگر جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت 3 کام کر لے نا تو اس کی رزق میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی۔ پہلا کام سلام کرے، دوسرا